رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، احلم من امتی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے بردبار صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کا امتحان لیا اور پھر ان کے دلوں کو اس قدر عظمت والا پایا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنایا۔ اب اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، اب اگر صحابہ کے بارے میں کوئی غلط باتیں کرتا ہے، صحابہ کے صحابیت ہونے میں کوئی شک کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ جو قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، جواد نقوی ایک ذاکر ہے، اس ذاکر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت ہی نازیبا الفاظ کہے ہیں جس سے تمام امت مسلمہ کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ اب وہ ریحان طارق جو اس جواد نقوی سے سوال کر رہا تھا، اس سوال کرنے والے کو تو گرفتار کر لیا، لیکن جس شخص نے یہ گستاخی کی ہے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ مجھے اس بات کا بھی علم ہوا ہے کہ ریحان طارق کے اوپر 295A کی دفعہ لگی ہے، 295A کے تحت اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو افراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ کس طرح قرآن کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کی ہے، جا بجا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایسے مومن ہیں جو مکمل حق والے ہیں، اولئک هم الراشدون، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت یافتہ افراد ہیں، لہٰذا اتنی زیادہ قرآن میں آیات نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک ایسی آیت نازل فرماتے ہیں جس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت ان صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، دنیا میں ہی ان کو جنتی قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی کتنی عظمت والی حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ آپ ان میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا معیار صحابہ کو بنایا کہ اگر آپ مکمل ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر آپ مکمل ہدایت پر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع آپ کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ایسے افراد جو سوشل میڈیا کے اوپر صرف ویوز پانے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ریلیٹڈ ایسے کوشچنز کرتے ہیں جس کا سامنے والا اس کا غلط جواب دیتا ہے، جیسے جواد نقوی جیسا شخص آگے سے غلط جواب دیتا ہے، لہٰذا ایسے اینکرز کو، ایسے صحافیوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں اور اپنی زبانوں سے وہ الفاظ ادا کریں جو کسی کی توہین کا باعث نہ بنے، کسی صحابی کی توہین کا باعث نہ بنے، کسی نعوذ باللہ کسی نبی کی توہین کا باعث نہ بنے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔